کاش تمہیں یہ شوق لگ جائیں تم فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو، مغرب کی بیٹی مت بنو، مغرب ننگا ہو گیا ہے، اس نے اپنی تہذیب کو گنوا دیا ہے۔ میں بھی ایک چوک میں کھڑا ہوا تمہارے پاس آتے ہوئے تو یہ ایک ٹیلی فون کارڈ والوں کا بڑا اشتہار لگا ہوا ہے، وہ لڑکیوں کے ناچنے کی تصویریں تو ہوتی تھیں، ایک بوڑھی عورت کے ناچنے کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے۔ عورت اتنی بے قیمت ہو جائے گی، میری بچیوں یہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ باطل چال کھیل گیا، آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے، ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے، کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے، کوئی کسی نظر سے دیکھے، کبھی کسی سے ٹکرائے، کبھی کسی سے ٹکرائے، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا، سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی، بڑا جمبو جہاز، اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی، ایک مجھے وہاں خیال آیا۔ دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا، نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے، قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر، مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہی، وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی، اور اس کے ساتھ 300-350 کا مسافر جہاز ہے، ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے، بلاتی بھی ہے، پکارتی بھی ہے، اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور اس کا خامند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کا نام غلامی رکھا، اس کا نام آزادی رکھا۔ ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے، یہ آزادی ہے، اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے، پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے۔ وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا، وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ آج اس کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ، میری ان سے اچھی دوستی تھی، تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، جنید جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا، توبہ کی تھی، تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے، ابرار یہ جو آج کل گانے گاتے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے، تو ہم ایک گھر میں تھے، تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں، کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے، ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی، انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی، 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھیں، ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے ہم وہاں، تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں، انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ۔ مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو 5 دفعہ نماز پڑھتی ہیں، شاید کمی ہوگی، اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے، اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کوئی سمیٹ سکتا ہے۔ یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے، اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے، باتوں سے بات نکل آتی ہے۔ جنید جمشید 1997 میں سب سے پہلے مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے، وہ زندگی مجھے حاصل ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، چاروں طرف میری زندگی رقص کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، خلا ہے۔ میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت، کہنے لگا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کہنے لگا یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں،
اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نوجوان نے کہا, لمبی خیر بات ہو جائے گی, آخری بات بتاتا ہوں. تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ. تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے, یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی, اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو, کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی. تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا. تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے, اللہ ہماری منزل ہے, ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو, تو پھر کوئی حال نہ ہوگا. ہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو, ہائے ہمیں بچا لو. اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو, ہائے ہمیں بچا لو. تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا, جو آج تو کر رہا ہے تو ہائیاں دے رہا ہے, یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا. تجھے بتانے والے بھی آئے تھے, تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے, لیکن تو مذاق اڑاتا رہا, تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا. آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں, جنہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا. یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا, وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا. یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں